بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. وقال اللہ سبحانہ وتعالی اعبدوا الله ما لكم من الہ غیرہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ وَإِن لَّمْ يَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. معزز حاضرین اور پس پردہ خواتین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے کہ آج ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور آج کی رات کی جانے والی عبادات کو قبول فرمائیں. جس طرح اللہ یہاں پر ہم سب کو جمع فرمایا ہے، جنت میں بھی اسی طریقے سے جمع فرمائیں. معزز حاضرین، آج ہم دوسری تقریب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. نصیحت کے لیے تھوڑی دیر کچھ وقت تقاریر اور بیانات کا مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی نصیحت کی جا سکے. اس مختصر سی نصیحتوں کے بعد ہم اپنی اپنی آزاد عبادتیں، تلاوت قرآن، قیام اللیل، دعائیں وغیرہ کرنے کی کوشش کریں اور اس رات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی کوشش کریں. آج کے اس موقع پر میں مناسب سمجھوں گا کہ آپ کو بات بتاؤں جو ہمارے لیے بنیادی طور پر بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. نہ جانے ہم میں کے کتنے لوگ ہیں جو عبادت کا معنی، عبادت کا مفہوم اور عبادت کا مقصد جانتے ہوں گے یا نہ جانتے ہوں. عبادت تمام ادیان اور مذاہب میں پائی جاتی ہے. باطل طور پر عبادت کی جاتی ہے اور حق کے ساتھ بھی عبادت کی جاتی ہے. لوگوں نے عبادت کے نئے نئے انداز مقرر کر لیے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں جو بنیادی بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، عبادت میں اگر خلوص ہو تو وہ سچی عبادت رہے. اگر عبادت میں خلوص نہ ہو تو وہ عبادت نہیں کہلاتی. اب یہ خلوص کیا ہے، اخلاص کیا ہے، یہ الگ موضوع ہے، بڑا تفصیل طلب موضوع ہے. مگر اس کا اختصار یہ کہ بے کھوٹ
بے عیب، انتہائی شفاف اور خالص جو کام ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اخلاص۔ تو عبادت میں یہ چیز مقصود ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ وہ اس بات کا حکم دیے گئے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر عبادت میں اخلاص نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں کہلواتی۔ عبادت بہت وسیع معنی اپنے نزدیک رکھتا ہے، اسی لیے براہ راست عبادت کا تعلق توحید سے جوڑا گیا ہے۔ توحید جن جن معنوں کا تقاضا کرتا ہے ان معنوں کے اندر عبادت سب سے زیادہ بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عبادت کے معاملے میں جہاں بندہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے تو وہاں پر اس سے عبادت کا شرک واضح ہو جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء اور صفات، توحید کی یہ 3 قسمیں ہم لوگ جانتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں پہلی جو قسم کی توحید ہے جس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے، اس الوہیت کے اندر عبادت داخل ہے۔ اسی لیے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین زمین کے اوپر بھیجے گئے ہیں ان کی دعوت کا خلاصہ اور ان کی دعوت کا محور جو تھا وہ عبادت تھا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، تمام انبیاء اور مرسلین نے اسی بات کی دعوت دیا۔ کیا کہا تھا؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت اللہ کی کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی لائق پرستش نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی۔ یہ پورے نبیوں کی دعوت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلے عبادت کی دعوت دیا۔ تو ہمارے لیے فریضہ بنتا ہے کہ عبادت کا معنی کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شرف قبولیت ہوں۔ میں اسی چیز کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ عبادت کے ایک معنی ہیں نہایت تعظیم بجا لانا۔ نہایت تعظیم یعنی نہایت تقریب، عزت بجا لانا، عظمت کی انتہا تک، عظمت کی انتہا تک ہم جو ہے اس کی تعظیم بجا لانا، اس چیز کو کہا جاتا ہے عبادت۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ عظیم ہے اور عظمتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں، تو لہذا عبادت اللہ کی ہے، خالص عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، عظمت ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو عبادت کے اندر عظمت کا پہلو ہو تو وہ عبادت کہلواتی ہے۔ عبادت کے ایک معنی یہ ہیں کہ اس عظمت کے اندر خشوع اور خضوع کا پہلو پیش نظر رہے۔ شور، شرابہ، گڑبڑ، فساد، لہو و لعب، تماشا، گانے بجانے، ڈھول تاشیں، یہ عبادت کا حصہ نہیں ہوتے۔ عبادت میں خشوع اور خضوع کا پہلو ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی صفات جہاں پر بیان فرمایا وہاں پر یہ بھی صفت مومن کی بیان فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ مومن وہ ہیں جو خشوع اور خضوع کے معنی کیا ہیں؟ اطمینان کے ساتھ۔ اللہ بھاگنے والا نہیں ہے، ہم تعظیم اللہ کی بھاگنے والا، پھر جلد بازی کیوں؟ دوسرا اس کے اندر ایک متانت اور عزت کا پہلو ہو، جلد بازی کا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید کی بھی یہ آیت، کہ عبادت کے بعد وہ لوگ سب سے زیادہ بخیل ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتے، نماز پڑھے بھاگ گئے نکل کے، جلد باز ہیں لوگ۔
یہ عبادت نہیں جانتے، کیوں بھاگ رہے جلدی؟ بیٹھو آرام سے. کیوں؟ جب تعظیم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اس تعظیم میں خشوع اور خضوع کا پہلو بھی داخل ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا معاملہ کہ اللہ کے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا کیا کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طول والی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک کے اوپر ورم آ جایا کرتا. خشوع اور خضوع کا یہ عالم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو بعض صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجدے کا کیا کہنا، ہم پیچھے کبھی کبھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ یا تو رکوع سے اٹھنا بھول گئے یا تو سجدے میں جانا بھول گئے. ہم لقمہ دینا چاہتے لیکن ہماری ہمتیں یہ خشوع اور خضوع، اس کا نام ہے خشوع اور خضوع. جس عبادت کے اندر خشوع اور خضوع نہ ہو اس عبادت میں تعظیم نہیں رہے گی، اور جس عبادت میں تعظیم نہ رہے تو وہ عبادت نہیں کہلواتی. اسی لیے دیکھیں مسجد کے آداب ہم لوگوں کو سکھائے گئے. کیوں؟ عبادت کا مقام ہے. یہاں شور نہیں یا شرابہ نہیں، یہاں گڑبڑ نہیں، اونچی آواز میں گفتگو نہیں، گمشدہ چیز کا اعلان. کیوں؟ عبادت ہے یہاں پر. یہ عبادت گاہ ہے. عبادت گاہ کا جو خاکہ اسلام میں پیش کیا گیا، اگر اس خاکے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری عبادتوں کی اصلاح ہو جائے گی. چلیے یہ ایک معنی عبادت کے ہو گئے. عبادت کے ایک اور معنی ہیں انتہائی درجے کے تذلل کو اختیار کرنا. تذلل کے معنی ذلت. عبادت میں بندہ رب کے حضور میں اپنے آپ کو انتہائی کمتر کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کر لیتا ہے. کیسے؟ ایک بادشاہ ہے، مسجد میں آیا اور نماز میں کھڑ گیا، وہی رکوع، وہی سجدہ، وہی عاجزی، وہی خاکساری، وہی دعائیں، وہی مناجات. ایک فقیر آ کر عبادت کے اندر کھڑا گیا، وہی دعا، وہی رکوع، وہی سجدہ، وہی خاکساری. اسی لیے شاعر نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کیوں؟ یہ عبادت کا پہلو ہے. یہاں پر یہی عبادت ہے. جو سب سے پہلے مسجد میں آ جائے گا، جس جگہ پر وہ بیٹھا وہ اس کا حقدار رہے گا. کیوں؟ عبادت. تو عبادت میں بندہ انتہائی درجے کا تذلل اختیار کرتا ہے. اور کس طریقے کا تذلل؟ وہ بادشاہ گر ہے لیکن اللہ سے وہی خیرات مانگ رہا ہے. کیا خیرات؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ انتہائی انسان کا تذلل ہے اللہ کے سامنے. اے اللہ میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھ کو سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، مغضوب گمراہوں کے راستے سے تو مجھ کو بچا لے. ایسے نہیں یہ فقیر کی دعا ہو گئی اور مالدار کچھ اور مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. نہیں. دیکھیے آپ تذلل ہے، انسان کی ذلت کا پہلو وہاں پر رکھا گیا ہے. کہاں بادشاہ گر انسان ہے اور کہاں فقیر ہے میرے دوستو. لہذا یہ انداز عبادت ہے جس کو اسلام نے ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے. اسی لیے عبادت کے اندر ذلت کے اس پہلو کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. عبادت کیسے کرو؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. عبادت یہ سوچ کر کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن یہ تصور کرو کہ وہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یعنی دونوں صورتوں میں بندہ اللہ سے جدا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے. میں اللہ کے سامنے ہوں نہیں، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ تصور سے جب بندہ عبادت کرے گا، خوف، خشیت، اور وہ عبادت قبولیت کے درجے کو بندے کی پہنچ جائے گی. تو عبادت کے ایک معنی ہو گئے کہ انتہائی حد درجے تذلل اختیار کرنا. عبادت کے ایک اور معنی ہیں، وہ ہیں پرستش کرنے کے، پوجا کرنا، پرستش کرنا. پرستش کئی چیزوں کی ہوا کرتی تھی، چاند کی، سورج کی، درختوں کی، زندوں کی، مردوں کی، بزرگوں کی، کئی ایک کی پرستش ہوا کرتی تھی. پرستش میں کیا بات آتی ہے؟
وہی بات عاجزی، انکساری، خوف، تذلل، یہ سب چیزیں پرستش کے اندر آتی تھی. اسی لیے لوگ غیر اللہ سے ڈر کر عبادتیں کیا کرتے تھے. پرستش اس کا ایک حصہ تھی تو لوگ مختلف چیزوں کی پرستش کیا کرتے تھے. لہذا یہ بھی پہلو ہمارے پاس پیش نظر رہے کہ پرستش جو کی جاتی ہے اس پرستش کو کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش ہو، پوجا ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا ہو. جب ایک کی ہوگی تو ہمارا خوف، ہماری فکر، ہماری صلاحیت پوری اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہے گی. خشوع کے معنی کیا ہے میرے بھائیوں؟ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع اور خضوع. خالی آپ آئے اور نماز میں کھڑے ہو گئے، تلاوت میں بیٹھ گئے یا دعاؤں میں ہاتھ اٹھا لیا، ہمارا جسم ایک طرف ہو، ہمارا ذہن ایک طرف ہو، ہمارا خیال ایک طرف ہو، اس کے معنی خشوع نہیں. خشوع کے معنی کیا ہے؟ عبادتوں میں میری فکر، میرا خیال، میرا ذہن، میرا جسم، میرا دماغ ادھر ادھر کے بجائے ساری چیزیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو جائیں، یہ عبادت کا سب سے غائب درجے پہلو ہے. اگر یہ نہ ہو تو وہ عبادت خلط ملط ہو جائے گی. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا میں نماز کے اندر کھڑے ہوتا ہوں لیکن کبھی کبھی میرا دماغ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. یہ کیوں گیا؟ آدمی عبادت کے اس درجے کو پہچاننے کی کوشش نہیں کیا جو عبادت کا مقصود ہے. عبادت میں خشوع اور خضوع سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے میرے دوستو. اس وقت تک ہماری کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ جب نمازوں میں تمہارا ذہن ادھر ادھر اگر ہو جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا تم اپنے بائیں جانب تف کر دو. آپ کھڑے ہوئے ہیں نماز میں، آپ کا ذہن بگڑ گیا، کہیں اور جا رہا ہے، اس طریقے سے کر لو اور پھر منہمک ہو جاؤ. خلاص یہ ادب اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا. یہ تو عبادت کے معنی ہوئے. عبادت کے اور معنی بڑے پیارے کیے گئے ہیں. اگر ان معنوں کو بھی اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں یا اپنے دوستوں کو اس انداز میں سمجھائیں تو ہم شرک کے دلدل سے ایک بہت بڑی انسانیت کو بچا سکتے ہیں. عبادت کے ایک معنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اس کے بے پایہ انعامات کی شکر گزاری کے طور پر بندے کا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے انعامات ہم کو دیے ہیں. اور کتنے انعامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اگر ہم میں کا کوئی آدمی سوچنا بھی چاہے تو سوچ نہیں سکتا، بولنا چاہے تو بول نہیں سکتا، لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتا. کیوں؟ رب نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے جتنی نعمتیں تم پر نشاور کی ہیں اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو لا تحصوها، تم نہیں گن سکتے. کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا، ذرا سوچو. اسی لیے اللہ نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں غور کر لو، رب کی کئی نشانیاں ہیں، کیوں غور نہیں کرتے ہو؟ اس جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو نشانیاں دیا ہے اس پر ذرا ہم غور کریں کہ ہم بے پایا اللہ کے انعامات سے مستفید ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر لیتے ہیں. جو بندے کا سب سے بڑا حق ہے اس چیز کا نام ہے عبادت. عبادت اخلاص کا تقاضا کرتی ہے، اور جب تک ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص نہ ہو اس وقت تک ہماری عبادتیں تکمیل تک نہیں پہنچتی. عبادت کے ایک اور معنی کیے ہیں کہ کسی برتر سے مکالمہ کرنا. دیکھیے برتر کون ہے؟ اللہ کی ذات. کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اکبر برتری کی انتہا ہے، اکبر سے بڑا لفظ. پھر اللہ اعلیٰ ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کا ایک نام اعلیٰ ہے، سب سے بلند والا. جو اللہ سب سے بلند اللہ کا نام ہے. الرافع، اونچا، بہت اونچا.
بہت اونچا اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت بلندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ. تو برتر سے مکالمہ کرنا. برتر سے مکالمہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے برتر سے مکالمہ کیا ہوتا ہے. کئی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں. ان دعاؤں کو اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہم اس میں اپنے سے برتر کی کس طریقے سے مناجات کرتے ہیں. کیا کریں؟ اللہم ربنا. ان الفاظ پر ذرا غور کر کے دیکھو، یہ الفاظ میں کتنی زیادہ گہرائی ہے اللہ سے عبادات کی. ہم کہتے ہیں اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. وابن عبدک، اے اللہ تیرے بندے کا بندہ ہوں. وابن امتک، تیری بندی کا بندہ، تیری بندی کا بندہ ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فی حکمک، تیرا حکم کر گزرنے والا ہے. عدل فی قضاؤک، تیرا فیصلہ، تیرا انصاف عدل سے بھرا ہوا ہے. پھر بندہ اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ تیرے سارے اسماء حسنہ کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں. کون سے اسماء حسنہ؟ تیرے وہ بزرگوں برتے نام جس کو تو نے اپنے نبیوں کو سکھائے ہیں. تیرے وہ بزرگ اور برتر نام جس کو تو نے اپنی کتابوں میں نازل فرمایا ہے. تیرے وہ بزرگ اور برتر نام جو تجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. یہ مناجات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں. مناجات کرنا، باتیں کرنا. میری باتوں کو غور سے سمجھیے میرے بھائی، تاکہ عبادت کا شرک آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مناجات کرنا، سرگوشی کرنا، استعانت طلب کرنا. استعانت کے معنی کیا ہے؟ مدد طلب کرنا. مدد طلب کرنا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ استعانت طلب کرنا، مدد طلب کرنا. اور ہمارے جو خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، ہمارے آرزوؤں کو عملی طور پر پیش کر کے ہمارے مقاصد کی تکمیل حاصل کرنا. آدمی کو سکون ہوتا ہے جب وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے. تو آدمی کو نہیں میں تو دعا کیا اللہ سے. آپ بھائی بہت بیمار ہے، اللہ سے دعا کرو. نہیں بہت دعا کیا بھائی سکون ہو گیا. صحت کیسی ہے؟ اچھی ہے. کیوں؟ میں نے دعائیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا. سکون ہوا آدمی کو، کیونکہ اس نے عبادت کے سارے درجوں کو اس نے اپنے ساتھ شامل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. چنانچہ آئیے میرے بھائیوں، یہ اتنے سارے معنی جو میں نے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کیا ہے، ان تمام معنوں کا نام ہے عبادت. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ کیا ہماری عبادتوں کے اندر یہ سارے کے سارے پہلو موجود ہیں. اگر نہیں ہیں تو ہم ان پہلوؤں کو لے کر آئیں تاکہ ہماری عبادت پکی ہو اور اصلی ہو. اگر ہیں تو الحمدللہ خوش ہو جاؤ کہ ہم غلط راستے کے اوپر نہیں ہیں. چلیے، اسلام کا جو نظام ہے وہ 3 احکام کے اوپر قائم ہے. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات. انہی تینوں چیزوں کا نام ہے اسلام. پہلے عقائد، دوسرے نمبر پر عبادات. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن زمین اور آسمان کے برابر گناہ کر کے آتا ہے. گناہ کتنے؟ زمین اور آسمان کے برابر. اور کتنا فاصلہ ہے زمین اور آسمان کے برابر؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. زمین اور آسمان کے برابر بھی اگر کوئی بندہ گناہ کر کے میرے دربار میں آتا ہے، اگر اس نے زنا بھی کیا ہوگا، چوری بھی کیا ہوگا، بڑے سے بڑا جرم کیا ہوگا، میں اس کو معاف کر دوں گا اگرچہ کہ وہ میری ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا. پہلے بات آئی عقیدے کی، پہلے وہ سیدھا ہونا عقیدہ، پھر دوسرے درجے پر عبادت سیدھی ہونا، تیسرے درجے پر معاملات انسان کے مسلمان کے سیدھے ہونا. یہ تینوں سیدھے اگر ہو گئے تو حقیقی معنوں میں مومن وہی مسلمان ہے.
اولئک مؤمنون حقا، وہ پکے اور سچے مومن ہیں جن کی عقائد، عبادات اور ان کے معاملات پورے کے پورے سیدھے ہو۔ آج ہم لوگوں کی عجیب و غریب عادتیں ہیں، عقائد میں پکے ہیں، عبادات میں کھوٹ ہیں، عقائد اچھے ہیں، عبادات اچھے ہیں، معاملات ہمارے کھوٹ ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں چلے گا۔ مسلمان ہے تو یہ تینوں چیزوں کے اندر ہر مسلمان کو پکا اور سچا رہنا چاہیے۔ چلیے معزز حاضرین، عبادات کے اس معنی کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید نے کتنی ایسی عبادتوں کا تذکرہ کیا، وہ عبادتیں جو لوگ کیا کرتے تھے۔ سابقہ اقوام عبادت کا تصور دے کر جو عبادتیں کیا کرتے تھے، اسلام نے ایک لفظ میں ان لوگوں کی نفی کر دیا۔ زیادہ نہیں سمجھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہت ڈیٹیل میں جا کر اللہ نے سمجھائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری عبادتوں کا ذکر کیا کہ دیکھو اس چیز کو عبادت کرتے ہو، اس چیز کی عبادت کرتے ہو، ایسی بھی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی تمہارا اندازہ عبادت ہے۔ یہ سب چھوڑو، آؤ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلیے۔ وہ کیسے؟ آخر میں ہم ایک ہی آیت کے اندر انشاءاللہ اس بات کو ختم کر دیں گے۔ پہلی بات، سابقہ اقوام جن جن چیزوں کی عبادتیں کیا کرتی تھی اس کا پورا خاکہ قرآن مجید نے اس طریقے سے پیش کیا۔ پہلا مقام سورہ مریم سورت نمبر 19 آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ لوگ عبادت کرتے تھے کس کی؟ جو نہ سنتے تھے اور نہ دیکھتے تھے، اس کی عبادت۔ گویا اندھوں کی عبادت اور بہروں کی عبادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد ماجد کے سامنے آئے اور اپنے والد سے کہنے لگے کہ اے میرے ابا جان، یا ابتی، محبت شفقت کی انتہا اس لفظ کے اندر ہے، اے میرے ابا جان، بیٹا باپ، اے میرے ابا جان، کتنی گہرائی ہے محبت کی، دیکھیے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سنتے ہیں نہ سنیں گے، نہ دیکھتے ہیں اور نہ دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچانے کا اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو دیکھنے والا ہو وہ فائدہ پہنچائے گا، جو سننے والا ہو وہ فائدہ پہنچائے گا۔ جس کی صلاحیت نہ سننے کی ہو نہ جس کی صلاحیت دیکھنے کی ہو، وہ آدمی کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کیا پیارا انداز اللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادت کو بھی بیان فرمایا اور غیر اللہ کی عبادت کی کمزوری کا پہلو بھی یہاں پر رکھ دیا۔ دونوں پہلو ایک ساتھ۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سنتا ہے اور سنتا رہے گا، اور وہ دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا۔ ایسے نہیں سن لیا دیکھ لیا ختم، نہیں۔ یسمعو کے معنی کیا ہے؟ اب سنتا ہے، آئندہ بھی سنے گا، اب دیکھتا ہے اور آئندہ بھی دیکھے گا۔ وہی بات حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا تھا، اللہ کی عبادت کیسے کرو؟ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تم کو؟ یہی بات تو کہا۔ اللہ کی صفت ہے السمیع۔ خالی سمیع کے معنی سننا نہیں ہے۔ میں پکار دیا، اے بھائی، ہاں بولو، سن لیا، نہیں۔ کتنی دور آواز جائے گی میری؟ 1 کلومیٹر، اس سے بڑھ کے آواز نہیں جائے گی۔ میں مائک میں چیخوں گا تو 1 کلومیٹر آواز جائے گی، اس سے بڑھ کے نہیں۔ سمیع کے معنی خالی سننا نہیں، باریک سے باریک چیز کو سننے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کو کہا گیا سمیع۔ مثال کے طور پر دیکھیے آپ، وہ اللہ سنتا ہے کس کی؟ کیڑے اور مکوڑوں کی بھی سنتا ہے، کیڑے اور مکوڑوں کی بھی سنتا ہے۔ آپ نے اس حدیث کو سنا استسقاء کے باب میں کہ سلیمان علیہ السلام گھر سے نکلے، ایک چونٹی اوندھا لیٹی ہوئی اپنے ہاتھوں اور پیروں کو اٹھائی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر رہی ہے۔ انسان نے سنا نہیں، رب نے سنا۔ وہ اللہ
سننے والا ہے، باریک سے باریک چیز کو سننے والا ہے. ہمارا خون جراثیم سے بھرا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے، دعا پڑھ دو. میں دعا پڑھ دیا، اب آرام ہو گیا. کیوں؟ وہ جو وائرس جراثیم، وہ جراثیم کی بھی سننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ قوم جراثیم کو بھی لاحق ہو گیا، انہوں نے اپنا کام تکلیف دینے کا کم کر دیا اور انسان کو آرام ہو گیا. سمیع اس کو کہا جاتا ہے. وہ اللہ انسانوں کی نہیں، کیڑے اور مکوڑوں کی. اور میرے بھائیوں، جراثیم جو ہوتا ہے آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن اس کی بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی غذا کا انتظام کیا ہوا ہے. کیا کبھی سوچے آپ خالی اللہ کی عبادت ایسے ہو؟ نہیں. تم جن لوگوں کو پوج رہے ہو یا جن لوگوں کی تم عبادت کر رہے ہو، کیا ان لوگوں کی یہ شان ہے کیڑے مکوڑوں کو سننے کی؟ نہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پرانے زمانے کے لوگ یا جاہل لوگ یا کافر لوگ یا مشرک لوگ، وہ ایسے چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جن کی صلاحیت نہ دیکھنے کی ہے اور نہ جن کی صلاحیت. چلیے اس میں دو معنی ہوئے. اب دیکھتا ہے، اب سنتا ہے، آئندہ بھی دیکھے گا، آئندہ بھی سنے گا. آدمی مخلوق کی عبادت کرتا ہے، مخلوق کو پوچھتا ہے. رات آ گئی، مخلوق سو گئی. رات کے اندھیروں کو کس نے دیکھا؟ رات کے اندھیروں میں کس نے جانا؟ وہ تو سویا ہوا ہے. کیا سویا ہوا جانتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے. اللہ اکبر. معبودان باطل اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے ان کو لے جا کر غذائیں رکھا کرتے ہیں، کھائیں گے. مگر میرا رب، اس کو تو بھوک بھی عزیز نہیں، اس کو تو بھوک بھی نہیں لگتی. وہ تو اپنے کنٹرول کو پوری کائنات کے اوپر جمایا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، معبودان باطل کی نفی یہاں پر ہو گئی کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ جو طاقت بحری ہے اور جو طاقت گونگی ہے ان لوگوں کی وہ عبادت کرتا ہوا آیا ہے. دوسری قسم کا معبود، سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 76 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. اے نبی آپ کہہ دیجئے، اتعبدون، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ ما لا یملک لکم، تمہارے لیے کچھ بھی مالک اختیار نہیں رکھتے، ضرا ولا نفعا، نہ نفع کا اور نہ نقصان کا. معلوم کیا ہوا؟ انسان کتنا کمزور ہے. نہ نفع فائدہ پہنچانے والی چیز کی اور نہ نقصان پہنچانے والی طاقت کی، ایسی چیز کی کمزور چیز کی عبادت کر رہا ہے. اللہ اکبر. مٹی کا معبود کیا فائدہ پہنچائے گا؟ درخت کی جڑ کیا فائدہ پہنچائے گی؟ ہاتھ کے بنائے ہوئے معبود کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ یہی بات قرآن نے کہا، عبادت اس ذات کی کرو جو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کو جو بھی نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے اور جو بھی فائدہ پہنچتا ہے اللہ کے. عبادت پھر کس کی ہو؟ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ. عبادت اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو لوگ اتنے کمزور ہیں کہ کمزور چیز کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں جو نہ فائدہ پہنچانے والی ہے اور نہ نقصان پہنچانے والی ہے. دوسرے قسم کے معبودان باطل. تیسری قسم کے معبودان باطل، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل اللہ بها من سلطان. تم جن جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو دراصل چند نام ہیں جس کو تمہارے باپ دادا نے تراش لیا ہے، اس کی سچائی کچھ بھی نہیں ہے. ما انزل اللہ بها سلطان، کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی سند یا دلیل کو نازل نہیں فرمایا؟ بے دلیل چیز کی عبادت کر. چند نام ہے، چند نام ہے. اب کیا نام ہے؟ جتنے بھی معبودان باطل ہیں ان لوگوں کے نام ہیں. لات، عزا، منات، یغوث، یعوق، نصر اس زمانے کے معبود تھے. یہ چند نام ہیں
جس کو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا، ایک فلسفہ چلا آ رہا ہے لیکن اس کی سچائی کوئی جانتا؟ آپ پوچھئے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، بس۔ ارے یہ نام ہے چند، اس کے مقابلے میں اللہ کے نام ہے، اللہ کے اسماء اور حسنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور اللہ اپنے ناموں کے ساتھ باکمال ہے۔ وہ اللہ اپنے ناموں کے ساتھ بہت باکمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام اور اس کی صفات ہیں، ان صفات کے ساتھ ہمارا رب متصف ہے، وہ رزاق ہے، پوری دنیا کو ایک ساتھ روزی دینے کا مالک ہے، وہ خلاق ہے، نئی نئی چیزوں کا اختراع اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، وہ خالق ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کائنات کے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ کتنی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو لوگوں نے اللہ کے ناموں کے آگے چند ناموں کو تراش لیا اور اسی کے تقدس کے اندر لگے ہوئے ہیں، گویا من گھڑت ناموں کی عبادت میں لوگ لگے ہوئے ہیں جن کی سچائی کچھ بھی نہیں۔ یہ تیسری قسم کے معبود تھے۔ چوتھی قسم کے معبود اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شعراء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 70 میں، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ یہ دیکھیے ایک اور معبود، چوتھی قسم کا ایک اور معبود، وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد اصناما، ہم بت کی عبادت کر رہے ہیں۔ بت کے معنی کیا ہیں؟ پتھر میں تراشیدہ جو چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بت۔ پتھر میں تراشیدہ مورت۔ کیا کر رہے ہو؟ بولے مورت کی عبادت کر رہے ہیں۔ انسان اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے، چاہے وہ پتھر کے ہو، چاہے آج کے زمانے کے پی او پی کے اندر بنائے ہوئے ہوں، ان کی شباہت معبودوں کی ہو گئی اور اس کی پرستش کی جا رہی ہے، اس کی تعظیم بجائے لائی جا رہی ہے، وہ ہے بت۔ بت کی عبادت لوگ کیا کرتے تھے، بت پتھر کے تراشیدہ، بت لکڑی کے تراشیدہ بت ہوا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کو جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا کہ میں تم سے نکاح کروں گا، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ کہا کہ ابو طلحہ میں ایک مومنہ ہوں اور تم ایک مشرک ہو، اور کسی بھی مومنہ کا نکاح مشرک سے نہیں ہو سکتا۔ ابو طلحہ چلے گئے، کچھ دن کے بعد آئے، کچھ دن کے بعد آ کر کہا کہ ام سلیم اب کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ دیکھو ابو طلحہ، تمہارے اوپر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ تم ایک مرد ہو کر لکڑی کے معبود کے سامنے جھکے ہوئے ہو۔ ابو طلحہ جھلا گئے، پھر چلے گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ابو طلحہ نے پھر نکاح کا پیغام دیا، تو ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ تم جس درخت کی عبادت کر رہے ہو، تم جس درخت کی عبادت کرتے ہو، اس درخت کی ٹہنیوں کو فلاں قبیلے کے غلام نے اپنے ہاتھوں سے تراش لیا ہے، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو میں تم سے کیا نکاح کروں گا؟ بت تھے وہ، بت لکڑی کے تراشیدہ بت، جھاڑوں کے تراشیدہ بت، جس کو ایک فنان اور نجار بڑائی اپنی محنت سے جو ہے بنا دیتا ہے، اور لوگ آ کر اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ اس کو کیا کہا گیا؟ بت۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ایک چوتھی قسم کے معبود تھے۔ اس کے بعد آئیے پانچویں قسم کے ایک معبود جس کا ذکر قرآن نے کیا، سورہ عنکبوت سورت نمبر 29 اور آیت نمبر 17 میں وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا۔ اے لوگو، یقیناً تم عبادت کرتے ہو چند اوثان کی۔ اوثان کس کو کہتے ہیں؟ صنم تو پتھر کا تراشیدہ بت ہو گیا، پھر یہ وثن کیا ہے؟ ایک ہے صنم اور ایک ہے وثن، دونوں میں تھوڑی سی تطبیق ہے۔ یہاں اوثان کیا ہے؟ اوثان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معنی ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا۔ کیا دعا تھی اللہ کے نبی کی؟ کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد،
وسن کا لفظ استعمال کیا وہاں پر. وہی لفظ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا. اس سے معنی کیا سمجھ میں آتا ہے؟ وہ لوگ جو مر چکے ہیں ان کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لینا وسن. دیکھیے آپ, صنم مورتیاں کھڑی ہوئی, چاہے وہ پتھر کی ہوں چاہے لکڑی کی ہوں. وسن مردے مرے ہوئے مردوں کی عبادت کرنا, یہ کیا ہو گیا؟ وسن. آگے حدیث کے الفاظ ہیں, اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا جس قوم نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ. وسن کے معنی سمجھو میرے بھائی, صنم پتھر کے اور وسن مر گئے مخلوق, ان کی قبروں کو لوگوں نے عبادت کی جگہ بنا لیا. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جب آ کر لوگوں کے سامنے دعوت توحید پیش کیے تو لوگوں نہیں, ہمارے باپ دادا ہیں, یہ بڑے چلے آ رہا ہے زمانے سے بزرگوں کا سلسلہ, ہم ان کی بات. وہ کیا تھے؟ انسان تھے. حدیث میں آیا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے صالح لوگ جب مر چکے تو لوگوں نے ان صالحین کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا. وہ صالح ہی تھے لیکن مر گئے تھے, وہ اللہ کے بندے تھے لیکن مر گئے تھے. اس کو کیا کہا گیا؟ وثن. یہ بھی ایک قسم کے معبودوں کی ایک قسم, 5ویں قسم کے معبود. 6ٹھی قسم کے معبود سورہ عنکبوت آیت نمبر 17 ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں, لا یملکون لکم رزقا, جو تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں. دیکھیے, ایک عبادت اس کی ہو جو روزی دینے والا ہو. چونکہ حیوانی زندگی کے اندر روزی کا ہونا بہت ضروری ہے, چاہے وہ انسان ہو, درندے ہو, پرندے ہو, چرندے ہو, ان کو غذا کی سخت ضرورت ہے. اور وہ روزی دینے والا کون؟ اللہ. اور تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ تم کو روزی نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. تھوڑی سی اس بات کو سمجھ لو میرے دوستو. پھر اللہ نے کہا کہ اے لوگو آؤ, عبادت تو صرف, روزی تو صرف اللہ کے سامنے تلاش کرو اور اسی اللہ کی عبادت کرو اور اس کی شکر گزاری بجا لے کرو تو اللہ تعالیٰ روزی دے گا. روزی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے لوگو تمہارا ایمان اگر جانوروں کے ایمان کی طرح ہو جائے گا, توکل تمہارا جانوروں کے توکل کی طرح ہو جائے گا. کیسے توکل جانوروں کا؟ جانوروں کے گھروں میں اناج کے خزانے نہیں ہوتے, راشن کے انبار نہیں ہوتے, روزی کے ڈھیر نہیں ہوتے. وہ صبح بھوکے نکل جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر موٹے تازے گھروں کو واپس آتے ہیں. تمہارا توکل ایسے ہو جائے گا تو دیکھنا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تم کو روزی عطا کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ رِزْقًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی کے ذرائع پیدا کرتے ہیں اور ایسی راہ سے روزی دیتے ہیں جس کا بندہ گمان بھی نہیں کر. اللہ کی صفت ہے نا رزاق, وہی اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والا ہے, وہی اللہ تعالیٰ روزی دینے. تو روزی کہاں تلاش کرو؟ وابتغوا عند اللہ الرزق. ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا میرے بھائی, بندہ بندے سے روزی مانگ رہا ہے. اللہ سے مانگ, اللہ سے مانگ. صاحب اقتدار سے لوگ روزی مانگ رہے ہیں, اللہ سے مانگو روزی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. عقیدہ کی کمزوری آج پورے مسلمان حکومتوں کے در پر پڑے ہوئے ہیں, لیکن ہم کو کچھ نہیں دیتی, نہیں دے کی حکومت, چونکہ حکومت بندوں کی ہے اللہ کی نہیں. اللہ سے مانگو, اللہ کے بندو, اللہ دینے والا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے راسخ العقیدہ عالم دین تھے. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد, انہوں نے نصیحت کیا تھا لوگوں کو. اگر آپ کو وہ نصیحت سننا ہے تو سنو, آج بھی انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پر ان کی تقریر ہے. کہا وہ قومیں جو تحفظات کی طلبگار ہیں وہ قومیں دنیا کے اندر سر اٹھا کر نہیں
نہیں جی سکتی. اور مسلمانوں ہندوستان میں تم تحفظات کی کبھی بھی بھیک نہ مت مانگو. جس دن تم یہ کام کرو گے تو تم حکمرانوں کے قدموں پر رہو گے. جو عقیدہ مضبوط تھا نا, آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں پڑ جاؤ, اللہ کے گھروں میں پڑ جاؤ. وہ اللہ تعالیٰ پورے جانداروں کو کھلانے والا ہے, اور کسی جاندار کو اللہ تعالیٰ بے کھلائے کے بھوکا اور پیاسا نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ روزی دے گا, اللہ تعالیٰ روزی دے گا. کیا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دے گا. تو لوگ روزی نہیں دیں گے معبود ان لوگوں کی. کیوں؟ مردہ کیا روزی دے گا؟ پتھر کیا روزی دے گا؟ قبر کیا روزی دے گی؟ نقصان نہیں پہنچانے والا, فائدہ نہیں دینے والا کیا روزی دے گا؟ اس کے اندر بہت بڑی باتیں ہیں میرے دوستو. ان لوگوں کے لیے جو عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک معبود باطل کی ایک شکل کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا. اسی طریقے سے ایک اور معبود کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ صافات آیت نمبر 95 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا. اللہ اکبر. اتعبدون ما تنحتون. کیا بڑا سوال ہے انسانوں سے. اتعبدون, کیا تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو, ما تنحتون, جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو. اللہ اکبر. سوچو میرے بھائیو, تراشنا, نہتا یا نہتو کس کو کہتے ہیں؟ ہتھوڑی لے کر مار کے جس چیز کو تراشتے نا, اس کو نہتا یا نہتو کہتے ہیں. چلیے, لکڑیوں کو جوڑ کر جو بنایا جاتا, چیزوں کو جوڑ کر جو بنایا جاتا, یہ نہتا یا نہتو, جوڑ کر بنا. کیا اس کی عبادت کرتے ہو؟ اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون. وہی اللہ تعالیٰ جس نے تم کو پیدا کیا, تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے, اس اللہ کی عبادت کرو. دیکھیے, اللہ نے نفی بھی کیا اور اپنی عبادت کا اس بات بھی دیا. تو لوگ عبادت کرتے ہیں تراشیدہ چیزوں کی. کبھی قرآن پڑھو اور دیکھو کہ ہم کہاں سے شرک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رہنمائی دے گا. اس کے بعد ایک اور معبود, نوی قسم کا معبود, سورہ صافات آیت نمبر 85 میں اللہ نے کہا افکن آلہۃ دون اللہ تریدون. گھڑے ہوئے معبود ہیں تمہارے جن کی کوئی سچائی نہیں. معبود گھڑے ہوئے, یہ ایک نوی قسم کے معبود ہیں. گھڑے ہوئے کیا ہے؟ کوئی سچائی. ٹھیک ہے, بتاؤ کس کا بھی نام لے لو, ان کی حقیقت کیا ہے؟ 600 سال پرانی, 700 سال پرانی, 500 سال پرانی. گھڑے ہوئے معبود جن کی کوئی سچائی ہرگز نہیں. بے سچ کے گھڑے ہوئے لوگوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ گھڑا ہوا نہیں ہے, وہ تو اول ہے اور وہی آخر ہے. اس کا نام الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے, وہی اللہ تبارک و تعالیٰ آخر ہے, وہی اللہ ظاہر بھی ہے اور وہی اللہ باطن بھی ہے. یہ صفت سوائے اللہ کی کسی کی ہو سکتی نہیں. تو لوگ گھڑی ہوئی چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے. آئیے, اس کے بعد ایک اور معبود کا تذکرہ سورہ حج آیت نمبر 71 کے اندر کیا گیا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَان. لوگ ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے کوئی سلطان یعنی دلیل نہیں ہے, بے دلیل. اب دیکھیے, آپ لکڑیوں کو جوڑ لیے, علم بنا لیے, پوچھو یہ کہاں سے ہے؟ نہیں بھائی, یہ کرتے حال آتا علاوہ ہے, یہ جوڑ لیے نا. کوئی علم نہیں. اگر علم رہتا علم پیش کرتے. قرآن علم کا خزانہ ہے. پوچھو اللہ کے بارے میں کیا سوال کرنا ہے, ہر سوال کا جواب قرآن مجید میں دیا گیا. چونکہ وہ معبود حقیقی ہے, کیا اس معبود حقیقی کو چھوڑ کر بے دلیل کی تم بات کر رہے ہو؟ کیسی چیزوں کی؟ ایک طرف انسان اللہ کو مانتا ہے اور دوسری طرف غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ آسمان پہ ان کی شبیہ نظر آئی, رات میں وہ مسلمانوں کے ہم نوا بن گئے, انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی, بنا دلیل کے بعد. چلیے, ایسے لوگوں کو جس کے بارے میں عقیدہ بن گیا کہ ان کا ظہور ہو گیا, میرے دوستو بتاؤ کسی نے اللہ کو دیکھا؟ وہ خالق حقیقی جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں, اس کا دیدار نہ کسی نبی نے کیا نہ کسی صالحین نے کیا. ہاں کریں گے ہم سب اللہ کا دیدار. اللہ کا وعدہ ہے ہم سب کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جب کہ ہم
کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ کروانے والا ہے. بے دلیل کے بعد نہیں، دلیل اللہ کے نبی نے کہا، جو اللہ کے نبی نے کہا وہ سچ ہے. اللہ نے کہا، اللہ نے جو کہا وہ سچ ہے. چونکہ ہمارے پاس دلیل ہے. عبادت دلیل کے ساتھ، اور کوئی مسلمان کسی بے دلیل چیز کی عبادت ہرگز نہیں کر سکتا. 11ویں قسم کا معبود جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا وہ کیا ہے؟ سورہ سبا آیت نمبر 40 کہا ثم یقول للملائکۃ ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. فرشتوں کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیا. یہودی فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. کیوں؟ یہ تصور کر کے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتوں کی عبادت کی جانے لگی. اور آج بھی عبادت ہوتی ہے ہمارے پاس. پریوں کی عبادت ہوتی ہے، پریوں کی عبادت ہوتی ہے. چڑیلوں سے ہم کو ڈرایا جاتا ہے. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ فرشتے ہمارے لیے لائق عبادت نہیں ہیں. وہ خود عبادت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. وہ خود صبح سے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا خوانی میں لگے ہوئے ہیں. ان کی عبادت، ہر وہ چیز جو مخلوق ہو اس کی عبادت ہرگز نہیں کی جا سکتی. تو فرشتوں کی بھی لوگ عبادت کیا کرتے تھے. 11ویں قسم کے ایک اور معبود جس کا تذکرہ سورہ سبا کی آیت نمبر 41 کے اندر کیا، آیت نمبر 41 میں کیا گیا. کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. وہ لوگ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. دیکھو عبادت جن کی بھی کی جاتی، جن کی بھی کی جاتی. جیسے بولے ارے بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے بھائی. بولے کیوں؟ غیب کی باتیں بتاتے ہیں. آج لوگ دھوکہ دیتے اپنی بزرگی کا. غیب کی باتیں کیسے؟ بڑے پہنچے ہوئے. کیوں آیا آپ؟ بخار آیا، سر زکام ہے. کیوں؟ میاں بیوی لڑ لیے نہیں تم لوگ، تمہارا یہ نام ہے نہیں، آپ پر ان کو کیسا معلوم میرا نام؟ جنوں کی عبادت ہوتی ہے. میرا جن، ان کا جن آپس کے اندر گفتگو کر کے اس کمظرف کو خبر دیتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ پہنچی ہوئی ہستی. ان کی عبادت کی جاتی، ان کو خوش کیا جاتا. اسی لیے آپ دیکھیں چھوچا کا کھیل کھیلنے والے کرتے ہیں. کیا ہے؟ لیمبو کاٹو. جن خوش، عبادت ہے جن کی. جن کے نام پہ بکرا دو، جن جاتا ہوں بول رہا، ذبح کر دیے. آدمی صحت مند، جن کی عبادت ہو گئی، جن کی عبادت ہو گئی. اس جن سے کہو کہ تو کچھ بھی کر لے، ہم تجھ کو خوش کرنے والے نہیں ہیں. اللہ سے ڈر. عاجز آ جائے گا، بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا، چلا جائے گا. کیوں؟ ہم نے اس کو اللہ کا وسیلہ دیا، واسطہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو لوگ جنات کی بھی عبادت کر. جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ان سے ٹکر مت لو. بولے کیوں؟ نہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پاس موکلین ہیں. یہ موکلین کیا ہیں؟ جنوں کی عبادت کرتے ہیں، جنوں کی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت جنات کی بھی، حالانکہ جن کیا ہے؟ آگ سے پیدا کی گئی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. پھر مخلوق کی عبادت کبھی بولتے دیکھیے لوگ نہیں بھائی کیا کرنا، بہت زیادہ ستا رہے تھے، حال آ گیا تھا، آنکھ پہ آ گیا تھا، کیا کریں صاحب؟ تعویذ دے دیا. تعویذ ڈالتا ہے رائٹ، عبادت بھی. وہ آپ کو ایک دھاگا نظر آیا، لیکن شریعت کی نظر میں وہ عبادت. آپ نے خوشنودی کس کی حاصل کی؟ اللہ کی نہیں، اللہ کی نہیں. اگر اللہ کی ہوتی تو کہتے میں مر جاؤں گا لیکن یہ کام نہیں کروں گا. شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ عقیدہ انسان کا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. یہ ایک قسم کے معبود. آخری قسم کا معبود جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا وہ 12ویں قسم کا معبود ہے. سورہ زمر آیت نمبر 17 والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. عبادت طاغوت کی بھی ہوتی. اب عبادت طاغوت کی کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 مقامات کے اوپر طاغوت کا تذکرہ کیا. بہت لمبی بحث سے طاغوت کی، پورا ایک جمعہ کا خطبہ ہوگا. طاغوت کی بھی عبادت. لیکن سلف صالحین نے طاغوت کو جن معنوں کے اندر بیان کیا ہے وہ
اس کے معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو شاید کہ ہم بچ جائیں. الطاغوت عبارت عن کل معتد و کل معبود من دون اللہ. طاغوت ہر وہ چیز جس کو لائق عبادت سمجھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بندہ وہ کام کرتا ہے تو وہ طاغوت کی عبادت کرنے والا بن گیا. اللہ کو چھوڑ کر ما سوی اللہ جو بھی عبادتیں کرتا ہے اس عبادت کا نام طاغوت. طاغوت شیطانی نظام کو کہا گیا. طاغوت کتاب الہی اور طریق رسول کے مخالف طریقوں کو وجود میں لانا اس کو بھی طاغوت کہا گیا. طاغوت کے ایک معنی جادوگری اور گمراہ سرداروں کی پیروکاری، سرکش شیاطین اور دیوتاؤں کی عبادت کرنے کے نام معنی جو ہے طاغوت کے کیے گئے ہیں. اور یہی نہیں، طاغوت کے ایک معنی اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے مقابلے میں ایک اور نظام کو لے کر آنا طاغوت. ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے دو نظام، ایک اللہ کی کتاب، ایک سنت رسول اللہ. تیسرا کوئی نظام ہے نہیں. ہماری زندگی کا ہر معاملہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہو. فرض کر لیے آپ میں دونوں لڑ لیے، لڑ لے کے کیا کر رہی ہے؟ چلو کورٹ، طلاق کورٹ میں، نکاح کورٹ میں، جھگڑا جائیداد کا کورٹ میں گئے، آپ طاغوت کے حوالے ہو گئے. آپ نے اپنے عقیدے میں شرک کر دیا کیونکہ آپ کے پاس الہی نظام ہے نا. الہی نظام کو چھوڑ کر غیر الہی نظام کو ماننا طاغوت. چلیے غیر الہی نظام کے معنی کیا ہے؟ ایک اور معنی آپ سمجھ لیجئے جس کی طرف امت جو ہے شکار ہو رہی ہے. وندے ماترم پڑھنا طاغوت، یوگا کرنا طاغوت، اور سوریہ نمسکار کرنا یہ بھی کوئی مسلمان کرے گا راسخ العقیدہ، لیکن یہ امت کرے گی. اللہ کے نبی نے کہا یہ امت کیا کرے گی؟ اچھی تعلیم ہو رہی بھائی، بعد میں بچوں کو سمجھا لیں گے. کرا رہے نہیں کرا رہے؟ کرا رہے لوگ. بولے کہ نہیں اس سے اچھی تعلیم ہے کیا؟ ایسی تعلیم کو ٹھوکروں میں رکھو جو تعلیم بچپن سے ہم کو شرک کی طرف لے جاتی ہے. ایسی تعلیم دارین میں فلاح دلانے والی نہیں ہوتی. بے شعوری طور پر مسلمانوں کو آج اللہ کی عبادت سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. تو میرے دوستو، میں اپنی بات کو کھینچتا ہوا پھر آتا ہوں اپنے پاس. عبادت کا یہ مفہوم ہے، عبادت کا یہ معنی ہے. سابقہ اقوام نے ان چیزوں کی عبادتیں کی، لہذا ہم کو ان عبادتوں سے پرہیز کرنا چاہیے تو ہمارا عقیدہ شرک سے پاک رہے گا. اگر ان میں کی کسی چیز کی ہم نے عبادت کر لیا تو پھر سمجھ جاؤ کہ ہم عقیدے کے اندر، عبادات کے اندر شرک کر چکے. لہذا میں آپ تمام حضرات کو اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں اس موقع پر آپ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویت الایمان کا ضرور مطالعہ کیجئے. شیخ صاحب نے اس کے اندر شرک کی اقسام کر کے بتا دیا کہ اس انداز میں شرک ہوتا ہے. اگر ہم وہ ایک کتاب پڑھ لیں گے تو ہم عقیدے کی حفاظت کر لیں گے، عبادات کی بھی حفاظت ہو جائے گی. کہ شرک کس کس انداز کے اندر آتا؟ تصرفات میں شرک آتا، علم میں شرک آتا، عادتوں میں شرک آتا، اور عبادت میں شرک آ جاتا. اور ہم کو اسی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا. آخری بات میرے دوستو، کمزور لوگوں کی عبادت مت کرو. ضعف الطالب والمطلوب، یہ پورے معبودان باطل کو ملا کر اللہ نے کہہ دیا. گویا اللہ نے پورے معبودوں کی طاقت کو باندھ کر کہہ دیا ضعف الطالب والمطلوب. ان لوگوں سے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، جو مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور. اور ہم کمزور کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو القوی کی عبادت کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. وہ طاقتور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ قوی ہے اللہ تعالیٰ. کمزوروں کی عبادت مت کرو، طاقتور کی عبادت کرو. اور پوری طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عبادت کے اس مفہوم کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ توحید پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اللہ شرک کی گندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. معزز حاضرین، ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ فضیلت الشیخ حسین الزہرانی حفظہ اللہ کا انشاءاللہ بیان ہوگا.
چند ہی منٹوں کے اندر شیخ محترم یہاں پر تشریف لانے والے ہیں. آپ تمام حضرات سکون اور ثبات کے ساتھ یہاں پر تشریف فرمائیں اور شیخ کے ایمان افروز بیان سے آپ حضرات علم حاصل کرنے کی کوشش کریں.